عبادت صرف وہ ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر ہمیں بتا دیں۔ لیلۃ القدر شہر رمضان میں ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ یہ شعبان ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس رات میں مختلف اعمال کیے جاتے ہیں، اس میں قبروں کی زیارت ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، خیرات کی جاتی ہے، کھانے پکائے جاتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام کائنات کے امام محمد عربی علیہ السلام کی ذات گرامی پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام بطور دین عطا کیا اور اس دین کو مکمل فرما دیا۔ اپنی رضا کا اعلان ان الفاظ میں کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا حالک۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے، اور دین کے ضابطہ حیات ہونے پر میں نے اپنی رضامندگی کا اعلان کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے تو آپ نے ان سب کو گواہ بنایا کہ گواہی دو، حل بلغت، کیا میں نے اللہ کی امانت تمہارے سپرد کر دی ہے؟ تو سب نے گواہی دی۔ آپ نے کم و بیش 1,40,000 صحابہ کرام کو گواہ بنایا، اور پھر اللہ کو بھی گواہ بنایا۔ اللہم فاشہد فانی قد بلغت، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین مکمل پہنچا دیا۔ بلغ ما انزل الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو دین کامل مکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی، اور 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں کھڑے رہے۔ یہ 23 سال کا زمانہ ہے، اس میں جو کام آپ نے کیے وہ شریعت ہے۔ جن چیزوں سے روکا ان سے رکنا ضروری ہے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ان کا کرنا ضروری ہے۔ جو کر کے دکھائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلائے۔ تو آج ہم بات کریں گے ایک خاص موضوع پہ جو ابھی چند دن کے بعد بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونے والا ہے۔ مختلف چینلز میں مختلف لوگ اس پہ بات کریں گے دین کا نام لے کر، اور وہ ہے شب برات، یعنی شعبان کی 15ویں شب۔ اس میں عموماً یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ اس سے مراد جو سورہ دخان کی پہلی آیت ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ اس واضح کتاب کی قسم ہے، بے شک ہم نے اسے لیلہ مبارکہ، ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اور اس مبارک رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ لوگ اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب لیتے ہیں، اور اسے ہندوستان اور پاکستان میں شب برات کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ جہاں دین مکمل اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن پاک مکمل اتارا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مکمل عطا فرمائی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہیں شب برات کا لفظ ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یا 23 سال کی آپ کی نبوی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے کہ جس میں ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے اس رات کو خاص کیا ہو، آپ کے صحابہ نے عبادت کے لیے اسے خاص کیا ہو۔ تو نہ تو ذخیرہ حدیث میں، اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صحابہ کرام کے تعامل میں، اور نہ ہی قرآن پاک کی کسی آیت میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو پھر ہم اسے کیوں مناتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ عبادت ہی تو ہے، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ عبادت صرف وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر ہمیں بتا دیں، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں ایک چمکدار شریعت دے کر جا رہا ہوں، کھلی اور واضح۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا فرمان، یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان سے وابستہ رہو گے، ان کو تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو عبادت صرف اور صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ اپنی مرضی سے کسی چیز کو عبادت بنا دینا وہ عبادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ بدعت ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے ہمارے اس دین میں وہ بدعت ہے۔ اب لوگ اس رات میں مختلف روایات بیان کرتے ہیں جو کہ ساری کی ساری یا تو ضعیف ہیں یا پھر موضوع ہیں۔ ایک روایت جو اسامہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی ہے شعبان کے روزوں سے متعلق، وہ روایت صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ یہ شعبان ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں، میں اس میں روزے اس لیے زیادہ رکھتا ہوں۔ جب حضرت اسامہ نے سوال کیا کہ آپ کو دیکھا ہے کہ اس ماہ میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، اور ایسی ہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے اور ایسی ہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس ماہ میں اعمال کو اللہ کی طرف اٹھایا جاتا ہے، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ بھی روزہ چونکہ دن میں رکھا جاتا ہے، اس کا بھی شب برات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ شعبان کے پورے مہینے سے ہے۔ ہمارے لوگ مختلف ضعیف روایات کا سہارا لے کر اور زیب داستان کے لیے کچھ موضوع روایات بیان کر دیتے ہیں، اور قصہ گوئی چونکہ ایک محبوب عمل ہے ہمارے ہاں، حکایات بیان کرنا، اور بہت سارے لوگ اس چیز پر عمل پیرا ہوتے ہیں، مختلف چینلز پر آتے ہیں اور یہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں بغیر یہ تحقیق کیے ہوئے کہ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بھی یا نہیں۔ مختلف موضوع روایات ہیں، صحیح روایت یہ ہے، یا ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شب کو نزول فرماتا ہے اور اپنے تمام بندوں کو دیکھتا ہے اور انہیں معاف فرما دیتا ہے، اللہ مشرک کو معاف نہیں فرماتا، اور وہ جس کے دل میں کینہ ہو، کینہ پرور کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ تو یہ عمومی فرمان ہے، اور یہ صرف اور صرف شعبان کی 15ویں رات سے ہی مختص نہیں ہے، بلکہ ہر جمعرات اور پیر کو بھی اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، الا وہ شخص جو مشرک ہو اور وہ جو دو آدمی جن کے درمیان آپس میں کوئی کینہ ہو، لڑائی ہو، انہیں مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی صلح کر لیں۔ ہمارے ہاں اس رات میں مختلف اعمال کیے جاتے ہیں، اس میں قبروں کی زیارت ہے، چراغاں کیا جاتا ہے اور خیرات کی جاتی ہے، کھانے پکائے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ بدعت 448 میں بیت المقدس میں ایجاد کی گئی، اور یہ چراغاں کرنے والے اصل میں برامکہ ہیں، اور اسی طرح سے آگ اور چراغاں کرنے والے، روشنی کرنے والے مجوسی ہیں، اور وہ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اس مسلمان ظاہری طور پر ہو گئے تھے اور آگ کے سامنے بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے تاکہ وہ آگ کی پوجا کر سکیں۔ ہمارے اندر کہاں سے آیا ہے؟
اہل ہندوستان چونکہ زیادہ تر ہندوؤں کی آبادی تھی اور ابھی بھی وہ دیوالی مناتے ہیں اور دیوالی میں چراغاں کیا جاتا ہے جسے دیپک والی کہا جاتا ہے، تو اس سے مسلمانوں نے اس چیز کو ایجاد کیا ہے کہ یہ بھی اس دن چراغاں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہندوؤں کے ہاں تناسخ الارواح کا عقیدہ ہے جسے اواگون کہا جاتا ہے کہ روحیں آتی ہیں پلٹتی ہیں، بار بار انسان جنم لیتا ہے۔ یہی عقیدہ ہمارے ہاں کچھ اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ روحیں فوت ہو جانے کے بعد جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح 40 دن چکر لگاتی رہتی ہے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے مختلف کھانے پکائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ آیت تنزل الملائکۃ والروح، اس سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روحیں اترتی ہیں، حالانکہ روح سے مراد یہاں جبریل امین کا اترنا ہے، اور رات سے مراد رمضان المبارک کی شب قدر مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور قرآن چونکہ خود ہی بعض آیات کی خود ہی تشریح کرتا ہے، خود ہی وضاحت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور پھر اس کی وضاحت فرما دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، گویا کہ لیلۃ القدر شہر رمضان میں ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں ہے۔ تو یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، مبارک رات سے مراد سورہ دخان کی آیت میں بھی شب قدر مراد ہے، نہ کہ 15ویں شب، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کچھ علماء اس میں یہ کہتے ہیں کہ چلیں عبادت کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اصل میں عبادت کرنا تو اسی طرح سے قابل قبول ہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جو علماء اس پہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، اللہ کے بندو اس سے بچو، تو وہ اصل میں دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ورنہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے، اس کے ذکر سے روکتا ہے۔ تو یہ تو بڑا گناہ کا کام ہے کہ اگر یہ عبادت ثابت ہو پھر اس سے روکا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں، اور قرآن پاک اور حدیث کا ذخیرہ اس سے خالی ہے کہ جس میں شعبان کی 15ویں شب کی کوئی اور فضیلت یا کوئی خاص عبادت بیان کی گئی ہو۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ عبادت صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ یہ چراغاں کرنا یہ سراسر یہ تبذیر ہے، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتا جب تک اس پر مدینے والے کی مہر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ ہو۔ اور یہ دین اس لحاظ سے امتیاز ہے کہ کھرا اور کھوٹا اس کو الگ کر دیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ہر بندہ جو چاہتا کہہ دیتا اگر اسناد نہ ہوتی، تو اسناد کے ذریعے سچی اور جھوٹی روایات میں فرق کیا جاتا ہے۔ ائمہ حدیث نے اس کی خدمت کی ہے، اور صحیح احادیث کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے موضوع روایات ان کو جان بوجھ کر بیان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس رات میں قبرستان میں جانا، مختلف کھانے پکانا، چراغاں کرنا، یہ بالکل ایک تو تبذیر بھی ہے، دوسرا ہندوؤں سے مشابہت بھی ہے، اور تیسری بات ایک اور ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے 12ویں امام کی پیدائش کی رات ہے، اس لیے وہ اس رات میں عبادت کرتے ہیں۔ 12واں امام ان کا امام غائب ہے، اور وہ اس کے ظہور کے لیے اس رات میں اپنی پرچیاں لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ ساری اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ
روزے کی جہاں بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام البیض کے روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے۔ تو اس میں اگر کوئی کسی کا معمول ہے تو وہ اس طرح سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح شعبان کے شروع سے اگر کوئی روزے رکھ رہا ہے تو اس میں روزہ رکھ سکتا ہے، البتہ خاص اس دن کا روزہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ رات، اس میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان سے کوئی بھی عبادت اس سے ثابت نہیں ہوتی، تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، صحیح دین پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آج کی جو نسل ہے وہ دین سے برگشتہ ہی اس لیے ہے کہ مختلف قصے کہانیوں کو زیب داستان کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے نوجوان نسل ہے وہ دین سے برگشتہ ہو رہی ہے اور صحیح دین سے نا آشنا رہ جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔